آپ نے پٹیشن لے کر سپریم کورٹ گئے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر. وہ کسی زمانے کے اندر وہ عمران خان نے ایک وہ ٹیم آئی تھی پاکستان میں، تو اس کو لکھا تھا یہ ریلو کٹوں کی ٹیم آ گئی ہے. تو اب 26ویں ترمیم تو پاس ہو گئی ہے، لیکن جج بیٹھے ہیں اس میں، آئینی بینچ بھی بن گیا. میں ان کے لیے تو کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کا اب کیا بنے گا؟ جی بالکل، ہم نے سردار اختر مینگل صاحب بی این پی کے سربراہ ہیں، فہمیدہ مرزا صاحبہ سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، محسن داور صاحب خیبر پختونخوا سے سابق ایم این اے ہیں، اور میں، ہم چار لوگ، بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہمارے وکیل ہیں. آپ کی 26ویں ترمیم آئینی بینچ کے سامنے لگنی ہے اب؟ اس میں ہماری استدعا یہی ہے جی، پہلی استدعا ہماری یہی ہے کہ یہ آئینی بینچ کے سامنے نہ لگے، اس کو فل کورٹ سنیں. اور اس میں ریزن یہ ہے کہ جو خود ہی بائی پروڈکٹ ہیں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے، جو اس کے بینیفیشری ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وجود ایگزسٹ کرتا ہے، وہ اپنے خلاف کیسے ایک چیز سن سکتے ہیں؟ یہ فل کورٹ کے پاس جانی چاہیے. اور قانون کا ایک پرنسپل ہے، لیگل میکسم ہے، نیمو جوڈیکس کازس سوا. ہم نے جب قانون کی ڈگری شروع کی تو یہ پہلے سال میں ہی ہمیں پہلی کتابوں میں پڑھایا گیا کہ یہ انصاف کی بنیادی تقاضے کہ نو مین کین بی اے جج ان ہز اون کاز. آپ اپنے فائدے کے لیے خود جج نہیں بن سکتے. جی ہاں. تو یہ ہماری پہلی استدعا ہے کہ فل کورٹ سنیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر 2-3 اور چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوئے، اور سینٹ کا جو کمپوزیشن ہے یہاں پر وفاق میں وہ نامکمل تھا. ایک صوبے کی ریپرزنٹیشن آدھی ہے وہاں پر. 11 سینیٹرز اگر منتخب ہو کر آتے تو شاید حکومت یہ آئینی ترمیم کرانے کی پوزیشن میں ہی نہ ہوتی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اختر مینگل صاحب کی جانب سے ایک استدعا کی ہے کہ آپ جوڈیشل انکوائری کرا لیں کہ کیا ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ، کیا ان سے ان کی مرضی کے مطابق انہیں یہ ووٹ دینے کا حق دیا گیا جب یہ آئینی ترمیم پاس کرائی جا رہی تھی؟ پریس کانفرنسز آن ریکارڈ پہ ہیں، لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، لوگوں کے بچوں کو اٹھایا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا. تو یہ آئینی ترمیم کرانے کا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. انہی دنوں میں اسلام آباد میں غالباً اعجاز چودھری صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں گجرانوالہ سے، ان کے گھر کے اوپر جس طرح حملہ ہوا، پھر ان کی باپردہ گھر کی خاتون تھیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی، اپنے ساتھ جو بیتی انہوں نے بتائی. تو جو آئینی ترمیم ہے اس کی ایک الگ سینکٹیٹی ہوتی ہے، اس کو آپ جتنا کنسنسس سے کریں گے. 18ویں ترمیم کے وقت 1 مہینے کا موقع دیا گیا عوام الناس کو کہ آپ اپنی رائے، ملک کا کوئی بھی شہری، اخباروں میں اشتہار دیے گئے کہ اپنی رائے سے آگاہ کیجئے تاکہ ہم ایک دفعہ اس کو کنسیڈر کر لیں. یہاں پر آپ رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم پاس کراتے ہیں، ایک ہاؤس کے جو اپنے پروسیجرز ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ترمیم پاس کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایگزیکٹو کو اب مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا. آپ کی اس درخواست کے اوپر سپریم کورٹ کا بھی رد عمل، کوئی نمبر وغیرہ تو لاٹ نہیں ہوا آپ کو؟ جی ابھی اسی ہفتے ہو جائے گا.